علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل سے نام کی منظوری دے دی۔ غیر رسمی گفتگو کے دوران بولے، وزارت عظمیٰ کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، غور کر رہے ہیں۔ باور کرا دیا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤف حسن کو 3 جماعتوں کے علاوہ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ انتخابات میں بدترین دھاندلی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ نتائج کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ جیل میں کسی بھی اعلیٰ سرکار عہدیدار سے ملاقات کی تردید کر دی۔ آزاد ارکان اکثریت دکھا دیں تو قبول کریں گے، شہباز شریف کا اعلان۔ مسلم لیگ نون کے صدر کہتے ہیں نتائج نے ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو شمولیت کی دعوت نہیں دیں گے۔ آزاد امیدوار جیتنے اور نون لیگ کے امیدوار ہارنے کے باوجود دھاندلی کا الزام لگایا گیا۔ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں نے تمام خدشات ختم کر دیے۔ ہمیں 2018 میں بھی دھاندلی سے ہروایا گیا، گالی دینا جلاؤ گھیراؤ کیا، بلکہ پارلیمنٹ میں کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا اور حلف اٹھایا۔ تاج پوشی کے لیے لائے گئے ضلع سبحانی کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ظلم کا بدلہ الیکشن میں ووٹ سے لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کو برس پڑے۔ میڈیا سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی کی سزائیں غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیں۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست فوری لگانے کا بھی مطالبہ۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے متحرک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جیل میں ملاقات کی اجازت طلب۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی قیادت کا رابطہ۔ بیرسٹر گوہر کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کو فون۔ سیاسی طور پر مشترکہ حکمت عملی پر غور۔ ذرائع کا دعویٰ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سراج الحق کے استعفے کی واپسی کے لیے متحرک۔ ٹیلی فون پر فیصلہ واپس لینے کی اپیل۔ بولے ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں۔ شہباز شریف کی نو منتخب ارکان اسمبلی سے ملاقات۔ سیالکوٹ پی پی 49 سے کامیاب آزاد امیدوار رانا فیاض مسلم لیگ نون میں شامل۔ نو منتخب رکن قومی اسمبلی وسیم قادر بھی موجود تھے۔ سندھ کے نو منتخب آزاد اراکین بھی تذبذب کا شکار، کس کا ساتھ دینا ہے؟ 11 آزاد اراکین تاحال فیصلہ نہ کر سکے۔ آزاد ارکان سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے رابطے جاری۔ اقتدار کے ایوان کے لیے نئے مہمان کی تلاش۔ شہر اقتدار سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اسلام آباد میں موجود۔ مولانا فضل الرحمان کے بھی اسلام آباد میں ڈیرے۔ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت گزشتہ روز سے شہر اقتدار میں موجود۔ خالد مقبول صدیقی، کامران ٹیسوری، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور دیگر شامل سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان آج اہم ملاقاتوں کا امکان۔ انتخابی نتائج، تحفظات، حکومت سازی سمیت مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ سربراہ مسلم لیگ قاف چودھری شجاعت حسین بھی آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ سیاسی جماعتوں کی مستقبل کے اہداف پر مشاورتیں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آج سر جوڑے گی۔ اہم فیصلوں کا اعلان متوقع۔ ایم کیو ایم نے بھی آج ہی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ اور صوبائی امراء کا اہم اجلاس بھی آج ہوگا۔ جے یو آئی کی بلوچستان میں بھی حکومت سازی کے لیے مشاورت۔ مولانا غفور حیدری نے وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار کی موجودگی کا دعویٰ کر دیا۔ وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کا معاملہ۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان حکومت سازی پر جلد معاملات طے پانے کا امکان۔ وزیر اعظم کے نام پر اتفاق رائے کے لیے مشترکہ دوستوں کے دونوں جماعتوں کی قیادت سے رابطے۔ آئندہ 2-3 روز میں بریک تھرو متوقع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں این اے 47 اور 48 کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشنز کا عدم قرار دینے کی درخواستوں پر سماعت۔ الیکشن کمیشن کی کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ وکیل نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کل تک معطل کرنے کی استدعا کی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کل سماعت رکھ لی ہے، ابھی نوٹیفیکیشن معطل نہیں ہو سکتا۔
الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریوں پر سماعت جاری NA43 DI خان عذرداری کیس میں کامران مرتضیٰ الیکشن کمیشن پیش 5000 ووٹ مسترد ہوا مارجن آف وکٹری 800 ہے کامران مرتضیٰ کا موقف NA39 سے زاہد اکرم درانی اور PK7 سے اکرم درانی کی درخواستوں پر بھی سماعت PP21 کے فارم 45 کی بنیاد پر دوبارہ فارم 47 تیار کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ لاہور کے حلقہ NA130 سے نواز شریف کی کامیابی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار عدالت کا درخواست گزار کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم شہباز شریف کی کامیابی کے خلاف درخواست پر PP 164 میں الیکشن کمیشن کو دوبارہ گنتی کا حکم حمزہ شہباز کی PP 147 سے کامیابی کے خلاف درخواست بھی نمٹا دی گئی درخواست گزار کو الیکشن کمیشن جانے کی ہدایت سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کراچی سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 40 حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم سندھ ہائی کورٹ نے تمام درخواستیں نمٹا دیں اکا دکا واقعات سے انکار نہیں الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود پرامن انتخابات یقینی بنائے جن علاقوں میں انتخابی نتائج میں تاخیر بھی ہوئی وہاں کسی ایک جماعت کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا انتخابات کے کامیاب انعقاد کے لیے الیکشن کے عمل کو پرامن اور منظم رکھنا ترجیح تھا نتائج میں تیزی کی خاطر انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنا یا نتائج کی درستگی کو مشکوک بنانا نامناسب تھا انتخابی گڑبڑ پر اقوام متحدہ کا بھی اظہار تشویش درپیش مسائل کے قانونی حل پر زور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پاکستانی حکام سے صورتحال پر تبادلہ خیال طے شدہ قانونی طریقہ کار مسئلے کا واحد حل قرار ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے پر بھی زور دھاندلی کا شور معاملہ قابل غور بلوچستان میں 4 جماعتی اتحاد کی شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری مختلف شہروں میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند کوئٹہ پشین کلا عبداللہ چمن کلا سیف اللہ لورلئی اور یوپی معمولات زندگی متاثر مستونگ کلات ہرنائی دکی اور ہب کے بازار بھی سنسان کئی شاہراہیں بلاک کر دی گئیں بلوچستان کا پنجاب اور خیبر پختونخوا سے رابطہ منقطع کراچی کو برباد کرنے والے آج اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں میئر کراچی کا جماعت اسلامی کو تانا استعفیٰ تب دیا جاتا ہے جب حلف لے لیں مرتضی وہاب حافظ نعیم الرحمان پر تنقید کے تیر برسا دیے دیگر جماعتوں سے مل کر کراچی کی خدمت کا عزم بھی دہرا دیا بولے کچی آبادیوں کو ماڈل آبادیاں بنانے جا رہے ہیں